پچھلے درس میں ہم نے اسم اعظم پہ بات کی تھی اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے سلسلہ عالیہ میں ابتدا ہی اسم اعظم سے ہوتی ہے، ذکر قلبی جب دیا جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مشائخ روحانی سلوک طے کرواتے وقت اسم ذات اللہ کا ذکر قلب میں باطنی نور توجہات کے ذریعے داخل کرنے کے بعد دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ ذکر لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا، لطیفہ نفس اور سلطان الاذکار، اس سلطان الاذکار کو لطیفہ قالبیہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں تک یہ اس کے اثرات ذکر کے پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا، ایک بات فقیر آپ کو عرض کر دیں، کسی کو اگر پہلا لطیفہ ملتا ہے نا، پہلے سبق کی اجازت مل گئی ہے اس کو، تو عموماً ہوتا ہے کہ ابھی اسے دوسرا نہیں ملا ہوتا، لیکن اس کو لطیفہ روح کے مقام پہ ذکر کی حرکت محسوس ہوتی ہے۔ اگر دوسرا ملا اور تیسرا نہیں ملا تو اس کو لطیفہ سر کے مقام پہ بھی حرکت محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ بات چونکہ لوگ ہم سے کرتے ہیں کہ اپنی کیفیت کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ بات انہوں نے کی جو سمندر پار ہیں، جو سمندر پار بیٹھے ہیں، یورپ ممالک میں بیٹھے ہیں، انہوں نے یہ بات کی کہ ہمارا تو پہلا سبق ہے لطیفہ قلب، لیکن میں سنا سب کے بارے میں ہے، درس سنیں تو، لیکن ہم لطیفہ قلب کے اوپر رہ کر ذکر کرتے ہیں، اور ہمیں لطیفہ روح کے مقام پر جو آپ نے لطیفہ روح کا مقام بتایا، ہمیں اس مقام پہ بھی ذکر کی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ ابھی دیا نہیں ہے، بالکل ہوگی، یہ تو پورے جسم میں سرایت کر جاتا ہے، وہ اپنی جگہ خود بناتا ہے، صرف آپ کرنے والے بنیں، صرف آپ کرنے والے بنیں، یہ تو آپ کے بال سے جاری ہو جائے گا۔ سلطان اذکار پہ جب پہنچتے ہیں تو پورے بدن وجود سے ذکر اللہ جاری ہوتا ہے۔ تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ آگے کے سبق کی اگر اجازت نہیں ملی، ابھی اجازت نہیں دی گئی، لیکن اس کی کیفیت کو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ باطن میں ہے نا، اس کے اثرات آگے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب اسم ذات اللہ سے عالم امر اور عالم خلق کے سب لطائف ذاکر و منور ہو جاتے تو پھر نفی اثبات یعنی لا الہ الا اللہ کا ذکر مخصوص طریقے سے کروایا جاتا ہے۔ نفی اثبات سے متعلق کی پچھلے دروس میں بات ہو چکی ہے۔ اسم ذات اللہ کا ذکر کرنے کی تلقین قرآن مجید میں فرقان حمید میں اس طرح اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اے میرے بندے مجھے دل سے یاد کر۔ زور کس بات پہ ہو رہا ہے؟ مجھے دل سے یاد کر، اسے کہتے ہیں نا جی جان سے یاد کرنا، جان لگا کے یاد کرنا، من ہی من میں یاد کرنا، تو مجھے دل سے یاد کر۔ سورہ مزمل میں اللہ نے فرمایا ہے۔ اس کے بعد سورہ دہر کے اندر بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کے نام اللہ کا ذکر کیجیے، اپنے رب کے نام اللہ کا ذکر کیجیے، اور اپنے رب کے نام اللہ کا ذکر صبح و شام کرتے رہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمین پر اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے۔ قیامت کا معنی تو تباہی بربادی ہے نا۔ اب یہ اسم ذات کا کمال دیکھو، ایک زبان یا ایک قلب بھی جب تک زمین پر اسم ذات کہنے والا ہوگا قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ قیامت قائم کسی مسلمان پہ ہوگی ہی نہیں۔ سنی یہ بات آپ نے؟ قیامت کسی مسلمان پہ قائم نہیں ہوگی، یعنی اس کی زندگی کے اندر مسلمان سب وصال کر جائیں گے، صرف کفار باقی رہ جائیں گے۔ یہی وجہ ہوگی نا کہ مسلمان جیسا بھی بے عمل ہوگا، لیکن اللہ تو کہہ ہی سکتا ہے نا، وہ اس میں ذات تو پکار ہی سکتا ہے، تو اس ایک بندہ بھی اللہ اللہ اگر کہنے والا ہوگا تو قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک اپنے نام لیواؤں کو سب کو دنیا سے رخصت فرما دے گا۔ اب جو قیامت قائم ہوگی وہ کفار پہ ہوگی،
اللہ کا جو غضب ہے نا وہ کفار پر ٹوٹ پڑے گا۔ وہ پھر بعد کی بات ہے کہ پھر قبروں سے نکالے جائیں گے، پھر سب نہیں نکلنا، پھر حشر کے میدان میں سب نہیں جانا ہے، پھر اپنے اپنے وہ بھی اپنے حال کے مطابق ہوگا، سب کے ساتھ معاملہ ایک سا نہیں ہوگا۔ کسی کو تو قبروں سے مار پیٹ کے نکالا جائے گا اور کسی کو پروٹوکول کے ساتھ نکالا جائے گا، سواریوں بٹھا کے لایا جائے گا، جنت کی پوشاکیں پہنائی جائیں گی وغیرہ وغیرہ، تو وہ الگ معاملات الگ الگ ہیں۔ اس حدیث کی شرح میں مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر باقی نہ رہے گا تو لوگوں کو باقی رکھنے میں کوئی حکمت اور فائدہ نہ ہوگا۔ جب اللہ کا ذکر باقی نہیں رہے گا تو لوگوں کو باقی رکھنے میں کوئی حکمت، کوئی فائدہ، اب اندازہ لگائیں، یعنی وہ جو لوگ باقی بچیں گے نا وہ کفار ہوں گے، ان کی کوئی ویلیو نہیں خدا کے نزدیک، چاہے وہ کتنی دنیا میں ترقی کر جائیں۔ آج ہم اسی بات سے ان سے مروب ہوتے ہیں نا، مغرب کو دیکھتے ہیں وہ یہاں تک پہنچ گئے، وہاں تک پہنچ گئے، وہ کا اسٹیٹس ہے، ان کی چال میں چل کر اپنا آپ بھول گئے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ تو اپنی مٹی پہ چلنا تو بھول گئے، جو کوا چلا ہنس کی چال تو اپنی چال بھی بھول گیا۔ وہ حالات ان کے جن کا جو اللہ کے یہاں ان کا کوئی شمار، کوئی ویلیو نہیں ہے، کہ جب صرف کفار رہ جائیں گے تو قیامت آ جائے گی، یعنی کوئی فائدہ نہیں ان کو رکھنے کا، ان کو رکھنے کا کوئی فائدہ، کیونکہ وہ اللہ کو یاد کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اپنی اہمیت کا بھی اندازہ ہوا اس بات سے۔ اس میں ذات کی فضیلت تو اپنی جگہ ہے، اس میں ذات کا ذکر کرنے والے اس کی ویلیو کتنی، ایک زبان ایک قلب بھی اگر ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی۔ تو ابھی بھی بے شمار ایسے عذابات ہیں جو اس ذکر الہی کی برکات کے اثر رکے ہوئے ہیں۔ ہاں ایسی ہے، ابھی تو الحمدللہ سلسلے چل رہے ہیں نا اللہ کو یاد کرنے کے، اگر لوگ بھولیں ہیں تو یاد کرنے والے ہی موجود ہیں۔ تو یہ ان کی یادگیری کی وجہ سے بہت سارے معاملات ہیں جو سروں پہ اٹکے ہوئے ہیں، نیچے نہیں آتے۔ اگر اللہ دکھا دے تو یہ بن دیکھے کی باتیں ہیں، اللہ دکھا دے پھر ہمیں یقین آیا کہ ہاں واقعی اللہ کے ذکر میں بڑی طاقت ہے۔ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ایک زبان بھی اللہ اللہ کہنے والی ہوگی۔ بس اس سے سمجھ لیں ساری بات کو۔ تو فرماتے ہیں مولا علی قاری علیہ رحمہ مشکاۃ شریف کی شرح میں، اس کی شرح، اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، اس کی شرح میں آپ فرماتے ہیں کہ لہذا ثابت ہوتا ہے کہ عالم کی بقا، عالم مانے دنیا، عالم کی بقا صالحین مومنین کے ذکر و عبادت سے وابستہ ہے۔ عالم کی بقا، دنیا کا باقی رہنا، بلکہ عالمین کے لیے نا قیامت میں سبھی ختم ہو جانا ہے، ساتوں آسمان ساتوں زمین سب جائیں گے، تو ساتوں آسمان ساتوں زمین کا قائم رہنا فرماتے ہیں کہ صالحین اور مومنین کی ذکر و عبادت سے وابستہ ہے۔ صالحین بڑے نہیں ہیں، ذکر و عبادت بڑی ہے، کر وہ رہے ہیں، اللہ ان سے کروا رہا ہے۔ حضور حضرت مجد ثانی شیخ احمد فاروق اسرندی رحمۃ اللہ علیہ مرشد کامل فرماتے ہیں کہ رائے سلوک میں طالب کے لیے اس میں ذات یعنی اللہ 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 کے ذکر سے بڑھ کر کوئی ذکر نفع مند نہیں۔ کیا فرمایا؟ راہ سلوک میں، ہم دوسروں کی بات نہیں کر رہے اور کسی کی بات نہیں کر رہے، یہاں بات طریقت کی ہو رہی ہے۔ تو راہ سلوک میں جو سالک ہوتا ہے، سلوک طے کرنے والا، راہ سلوک کا جو طالب علم ہے، فرماتے ہیں اس کے لیے اس میں ذات یعنی اللہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی ذکر اس کو نفع نہیں دے گا، یہ جو تعلیم کیا جاتا ہے اس کو۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں ذات اللہ کا ذاکر اپنے آپ سے غائب اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے۔ متصل مانے اللہ سے ملتا ہے، وصال ہوتا ہے اس کا۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں کا وصال ہو گیا، تو یہ وصال ہے وصل سے، وصل مانے ملنا، اللہ سے ملاقات کا وقت ہے۔ عام لوگوں کے لیے تو ہم کہتے ہیں اس کا انتقال ہو گیا نا، جب کوئی اللہ کا پیارا ہو جاتا تو ہم ادب سے کہتے ہیں ان کا وصال ہو گیا۔ وصال مانے ملاقات ہے، وصل ہے، تو یہ موت تو ملانے والی ہے۔ ابو عباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں ذات اللہ اللہ کا ذکر کرنا بے حد اہم ہے۔ یہ اس میں ذات، یہ اسم تمام اسما کا سلطان ہے،
اس ذکر کی وسعت علم اور ثمرہ نور ہے۔ نور ذاتی طور پر مقصود نہیں بلکہ کشف اور معائنے کے لیے ضروری ہے، اس لیے اس میں ذات اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام کسائی، امام شافعی، اسماعیل بن اسحاق، ابو حفص اور جمہور علماء و صوفیہ کے نزدیک اس میں ذات یعنی اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی اور ذکر نہیں۔ نفی اسبات میں جو آپ دیکھتے تو نفی اسبات میں بھی اس کی فضیلت اسی وجہ سے ہے کہ اس میں لا الہ الا اللہ، آخر میں کیا ہے؟ اللہ، اس سے اوپر تو کوئی چیز نہیں ہے۔ مرشد کامل ہے تو مجھے ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو جان لے اور آگاہ رہے کہ تیری سعادت بلکہ تمام انسانوں کی سعادت اور فلاح و نجات اپنے مولا جل شانہ کے ذکر میں ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے تمام اوقات کو ذکر الہی میں مستغرق اور مصروف رکھنا چاہیے اور ایک لحظے کے لیے بھی غفلت کو جائز نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ دوام ذکر طریقہ حضرات نقشبندیہ میں ابتدا میں ہی میسر آ جاتا ہے اور نہایت ابتدا میں درج ہے کہ طریقے پر حاصل ہو جاتا ہے، لہذا طالب کو اس بلند مرتبہ طریقے کو اختیار کرنا زیادہ بہتر و مناسب ہے بلکہ لازم و واجب ہے۔ بس تجھ پر لازم ہے کہ قبلہ توجہ کو ہر طرف سے موڑ کر اس طریقے کے بلند مرتبہ اکابر کی طرف کرے اور ان کے باطن سے ہمت اور توجہ طلب کرے۔ ابتدا میں ذکر کرنے سے چارہ نہیں ہے، ذکر کرنا پڑے گا۔ ذکر کی اہمیت بیان کرنے کے بعد طریقہ ذکر اس طرح بتلاتے ہیں کہ قلب صنوبری یعنی جو گوشت کا ہمارا جو گوشت کا جو قلب ہے یہ والا، اس کو قلب صنوبری بھی کہتے ہیں۔ اس طرح متوجہ ہونا چاہیے کیونکہ دل کے گوشت کا ٹکڑا قلب حقیقی لطیفہ قلب کے لیے حجرے اور گھر کی مانند ہے اور اس مبارک اللہ کو اس قلب پر گزارے یعنی اللہ کی ضرب لگائے اور اس وقت ارادے سے کسی عضو کو بھی حرکت نہ دے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون فرما رہا ہے؟ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ فقیر اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ اچھا، پھر بات ان کی ہے کہ جو مجددی ہیں، جو امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض یافتہ ہیں، ان سے اپنے آپ کو نسبت جوڑتے ہیں تو پھر انہیں حضرت صاحب کی اس بات کو بھی لینا پڑے گا کہ جو آپ طریقہ ذکر ارشاد فرما رہے ہیں کہ کرنا کیسے اور نہیں تو پھر اس میں ہم اپنی مرضی اور اپنی عادت جب ڈالیں گے تو سوچنا چاہیے کہ امام ربانی ہزارہ سالہ مجدد، جن کے جو مجدد الفسانی کا جو آپ کا عرصہ ہے وہ امام مہدی تک ہے، امام مہدی کے آنے تک امام ربانی مجدد الفسانی ہے، دوسرے 1000 سال کے مجدد ہیں۔ تو یہ 1000 سالہ مجدد ہیں اور وہ قلبی ذکر کا طریقہ اس طرح شاہ فرما رہے ہیں کہ مراقبہ کرتے وقت جسم کو حرکت نہ دے۔ یہی بات آپ نے نفی اسبات میں بھی سنی کہ نفی اسبات کرتے وقت بھی اپنے باڈی کو حرکت نہیں دینی۔ اچھا، اس میں بعض حضرات نے یہ پوچھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خیال کے ساتھ ذکر کرنا ہے، آنکھیں کی پتلیوں کو بھی حرکت نہ دی جائے، تو یہ کس طرح ممکن ہے؟ ممکن تو ہے، جبھی تو امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم دی ہے۔ ممکن نہیں ہوتا تو تعلیم کیوں دیتے؟ صحیح ہے نا؟ تو جس طرح ہم کسی کام کو جب تک کرتے نہیں ہیں وہ مشکل لگتا ہے، آسان سے آسان کام بھی ہونا جب تک ہم نہیں کریں گے، وہ ہم اس سے نہ بلد ہوں اس کام سے تو ہمیں مشکل رہے گا۔ جس بندے کو سائیکل چلانی نہ آتی ہے نا، 2 پہیوں والی، وہ دور کھڑا دیکھتے ہی رہتا ہے کہ 2 پہیے بندہ سائیکل چلا کیسا رہا ہے۔ ایک پاؤں جب ادھر پینڈل مارتا سائیکل ادھر گرتی کیوں نہیں ہے، اور جب ادھر پینڈل مارتا سائیکل ادھر کیوں نہیں گرتی ہے؟ بائک کا تو چلو پھر ٹھیک ہے، پھر وہ انجن لگا ہوا ہے، بیلنس کر کے چلا گیا۔ سائیکل کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ فقیر اپنا آپ کو پتا ہے کہ فقیر نے سائیکل نہیں سیکھی تھی چلانا، چلانے والوں کو یہ فقیر یہی سوچتا رہتا تھا کہ کس طرح چلا رہے، اور بچہ چلا لیتا۔ اچھا، صرف سیٹ پر بیٹھ کر نہیں بلکہ وہ ایک انداز تھا کینچی چلانا، وہ سائیکل کے بیچ میں سے ایک پاؤں ڈال کے ادھر نکال کے، عموماً بچے سیکھنے کے لیے اس طریقے سے سائیکل چلاتے ہیں، ایک پاؤں سے ڈالا، اور اب تو اس کی اپنی باڈی کا وزن بھی اس طرف آ گیا، اس کے باوجود وہ چلا کے لے جاتا ہے۔ تو اس کو چلانی بالکل نہ آتی ہو نا، اس بچے نے تو سیکھ لی، اس لیے وہ چلا رہا ہے مزے سے، لیکن ایک بڑا آدمی ہے، اس کو ایسے کیا، اس کو تو گدی بیٹھ کے بھی چلانی نہیں آتی، تو وہ تو حیرت سے دیکھتا ہی رہے گا نا، اس کے لیے مشکل ہے۔ جب تک یہ اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرے گا اس کے لیے آسان
نہیں ہوگا. نفی اثبات بغیر حرکت کیے جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے اس کو کرنے کی، اس وقت تک یہ آپ کے لیے مشکل ہی رہے گا. اور دوسری بات بھی سن لیں کہ اکثر ساتھیوں نے نفی اثبات کے حوالے سے سوالات کیے ہیں کہ پڑھنے کی اجازت مانگی ہے. تو دیکھیں آپ کا تعلق جس سلسلے سے بھی ہے، پہلے بھی اس وقت عرض کیا، جس سلسلے سے بھی ہے آپ کا تعلق، تو آپ اپنے شیخ کامل سے رجوع کریں اور ان کی اجازت سے کریں. کب کس سے یہ وظیفہ کروانا ہے نہیں کروانا، وہ آپ جو آپ کے شیخ کامل ہیں، جو آپ کے مرشد گرامی، وہ بہتر جانتے ہیں. ایسا نہ کیا کریں کہ آپ بیعت کہیں اور ہوں اور وظائف کی اجازت کہیں اور سے لے رہے ہوں. یہ طریقت میں یہ اصول کے خلاف ہے. ہاں اگر شیخ موجود نہیں ہے، شیخ کا وصال ہو گیا، ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے. یا آپ کسی شیخ سے وابستہ ہی نہیں ہے، وہ ایک الگ نیوٹرل ہے بالکل، وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن اگر آپ سالک ہیں تو پھر آپ کے پیش نظر آپ کا روحانی استاد جو آپ کے مرشد ہیں وہی ہونے چاہیے. وہ جس طرح آپ کو چلا رہے ہیں اسی طرح ہی چلنے ہی میں عافیت سمجھیں.